بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ کی پناہ کہ میں جاہل بنوں یا جاہلوں میں سے شمار پاؤں۔ مینٹوس جو عقل کی بتی جلا دے۔ اسلام پورا مذہب ہے عقل کا۔ کلمہ عقل قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ عقل کا استعمال لفظ عقل قرآن پاک میں کتنی ٹائمز آیا ہے؟ کیوں اللہ نے عقل کا استعمال کرنے کے لیے کہا؟ تو مینٹوس کے ذریعے سے، میں ایسی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو عقل، یہی جو قرآن کی نبی آتے تھے تو عقل کی باتیں بتاتے تھے تاکہ ان کی عقل کھلے۔ یعنی 1 کروڑ لوگوں پہ جب کام کیا جاتا تھا تو مشکل سے 8-10 لوگ ہدایت پاتے تھے۔ ریشیو دیکھیے، 1 کروڑ پہ جب کام ہوگا۔ یزید کا لشکر کتنا تھا اور جناب حور ان کا غلام، ان کا بیٹا ہی نکل کے آئے، تو اس طریقے سے تو عقل، جن لوگوں کے پاس میں عقل نہیں ہے، اب یہ جو آج کا میرا ویڈیو ہے یہ عقل پہ ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس زیرو آئی کیو لیول، بالکل زیرو ہے، عقل بالکل نہیں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے آپ کے سامنے۔ حدیث کیا ہے؟ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ یہ حدیث لوگ نقل کرتے ہیں۔ عقل اور مینٹوس کہ اب ان کے پاس میں عقل کتنی ہے، اب آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں۔ عربی میں چے ہے ہی نہیں، پوسٹ مارٹم کر دیا میں نے۔ عربی میں چے ہے ہی نہیں، چاچا چاچی کچھ بھی ہے نا، عربی میں چے ہے ہی نہیں۔ تو جو چین کی بات ہو رہی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو جب چے ہے ہی نہیں، چے ہے ہی نہیں تو چین کہاں سے آ جائے گا؟ اب کھلی عقل، میں عقل کو کھولنے کا کام کرتا ہوں۔ کھلی عقل، جب عربی میں چے ہی نہیں ہے تو عقل کہاں سے، وہ چین کہاں سے آ جائے گا؟ ایک چیز۔ دوسرا پوسٹ مارٹم، دوسری دلیل، حضرت محمد مصطفیٰ جیسی ہستی موجود ہے، قرآن جیسی کتاب موجود ہے، وہ کہیں گے کہ چین جانا، اپنے کو چھوڑ کر وہ بھیجیں گے کہ وہاں جاؤ، چین جاؤ۔ ایک چیز ہے۔ تیسری دلیل، تیسری بات، تیسری گولی مینٹوس کی ہے، علی موجود ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو یعنی علی کی طرف بھیج رہے ہیں، ایک طرف چین بھیج رہے ہیں، یعنی علی کو چھوڑو، حسن حسین کو چھوڑو، امامت کو چھوڑ کے آپ چین کی طرف جائیے۔ کھلی عقل نہیں کھلی، نہ چے ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا جب کہہ دیا تو چین کیوں بھیجیں گے؟ نہج البلاغہ میں حدیث موجود ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کہ میری حدیثوں کو نقل کرنے والے بہت ہیں مگر اس پہ غور و فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ کون ہے جن کے پاس عقل ہوتی ہے؟ حدیثیں بس نقل ہو رہی ہیں، چیزیں نقل ہو رہی ہیں، کوا کان لے گیا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ خود عربی سیکھیں گے، جب آپ خود قرآن پڑھیں گے، جب آپ خود کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کے روگردانی کریں گے، تب عقل بڑھے گی۔ ورنہ عقل وہی ہے کہ قرآن میں 1450 سال ہو گئے ہیں، ایک جماعت کو، مسلمانوں کی ابھی تک وضو نہیں آیا، جس کو ہم لوگ اپنے سنی برادر کہتے ہیں۔ قرآن میں اتنے پاروں کی تلاوت وہ کرتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ سورہ المائدہ کی 6 آیت میں وضو کا طریقہ کیا ہے، نہ گدی کا ذکر ہے نہ کان کا۔ تو یہ بات ہے عقل سے ریلیٹڈ کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ جب عقل ہوگی تبھی تو وہ دیکھیں گے کہ سورہ المائدہ میں اللہ جو ہے نہ گدی کا ذکر کر رہا ہے نہ کان کا، تو ہم وضو میرا غلط ہوا، روزہ افطار میں کہہ رہا تھی الصیام الی اللیل، تو عقل عقل عقل۔ وہی حال شیعوں کا 98%، کیونکہ دونوں بھائی ہیں نا، ایک بھائی بھی کم عقل، دوسرے بھائی بھی کم عقل۔ ایک تو چیز ہو گئی ہے ایسی پارے کا، کیونکہ ادھر بھی بات بھیجنا ہے اور ادھر بھی ایک بھائی کو بھی دونوں بھائیوں کے لیے باتیں کرنا ہے۔ ایک تو چین والی جو حدیث کو کہہ رہے تھے تو اس کی رد کی کہ جب چے نہیں ہے، اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ پارا جو ہے 40 پاروں کا ان کا قرآن ہے، جب عربی میں پے ہی نہیں ہے تو پارا کہاں سے آ جائے گا؟ دونوں کا سب کا میں نے حساب کلیئر کر دیا عقل کو کھولنے کے لیے، کیونکہ آج سے ابھی میں تہلکہ مچاؤں گا آنے والے ویڈیوز میں، جو ہم ایک مولوی صاحب کے قول کو قرآن سے ملا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی بات سے ہو نہ ہو میرے پاس ہے، میں ملا کے پیش کروں گا، پھر دیکھے گی قوم کہ ہاں ہم صحیح ہیں یا یہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔